بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر إلا بحسبة ولا عمل إلا بنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 پڑھی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث جس حدیث کو حضرت امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے موصولاً امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد والرقائق کے اندر مرسلاً روایت کیا ہے. حدیث بسند صحیح منقول ہے. حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آج انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اور فرمایا لوگو اچھی طرح سے یاد رکھنا لا اجر الا بحسبۃ ولا الا بنیۃ او کما قال علیہ السلام. کسی بھی کوئی بھی ہم نیک عمل کریں، کوئی بھی اچھا عمل نیک عمل اجر و ثواب کے لیے سے کرتے ہیں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قبول ہوگا، ہمیں اسی وقت اجر و ثواب ملے گا جب دو شرطیں ہمارے اندر پائی جائیں. ان دو شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی ہم نے پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو لا اجر الا بحسبۃ. اجر و ثواب اس وقت انسان کو ملتا ہے جب آدمی کے اندر حسبہ ہو. ہا سین با اور دو چشمی ہا جو ہے ہا. اللہ اکبر. آج فرمایا لا اجر الا بحسبۃ. اجر و ثواب تم کو اسی وقت ملے گا جب تمہارے اندر حسبہ ہو. نمبر 2 ولا عمل الا بنیۃ. اور کوئی بھی عمل اللہ تعالی
اسی وقت قبول کرتا ہے جب انسان کی نیت ہو. دو چیزیں ہیں، حسبہ اور نیت. بہت ضروری ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا. نیت کا مطلب تو عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں، ارادہ کرنا، قصد کرنا. یعنی کہ جب تک انسان کی نیت اچھی نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. آج جو عمل کر رہا ہے عمل سنت کے مطابق ہو، کرنے والا مسلمان ہو. 3 شرطیں ہیں، یہ یاد رکھو. عمل کرنے کے وقت 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نیت درست ہو، مخلص ہو، محسن ہو اور مؤمن. کتنی شرطیں؟ 3. کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں بندے کا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب 3 شرطیں ہوں. نمبر 1 مؤمن ہو، نمبر 2 مخلص ہو اور نمبر 3 محسن یا متبع ہو. متبع یا محسن دونوں ایک چیز. اور کسی بھی عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو دیں گے جب آپ کے اندر کیا پایا جائے؟ حسبہ. حسبہ کیا ہے؟ حسبہ اور نیت 2 چیزیں. حسبہ کہتے ہیں کہ آپ کب کوئی نیک کام، کوئی عمل صالح کرنے لگیں، اگر آپ کو اس نیت عمل کا اجر و ثواب معلوم ہے تو آپ اس عمل کے کرنے کے وقت آپ اس نیت کریں میں یہ عمل کروں تاکہ مجھے یہ ثواب مل جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبہ. مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے نا، نیت تو سب کی ہے ماشاءاللہ. نیت کی ارادہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت ہو گئی. اور اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ نیت ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی چلو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھیں گے تو اس کا اتنا ثواب، اور باجماعت پڑھیں تاکہ اس کا اتنا ثواب، ایک نماز کا ثواب 25 یا 27 گنا مل جائے. دیکھو یہ نیت کے علاوہ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسبہ ہے. پھر آپ سوچیں پیدل چلیں تاکہ ہر قدم پر اللہ تعالی ایک نیکی لکھے، ایک درجہ بلند کرے اور ایک گناہ معاف کرے. آئی بات سمجھ میں نا؟ اور اس لیے نماز پڑھیں کہ پتہ نہیں ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی نماز کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا نبی علیہ فرمایا اے لوگو ذرا بتاؤ، ایک شخص ہے اس کے دروازے سے نہر بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، اور 5 وقت کپڑا اتارتا ہے اور جا کر کے نہر میں نہا لیتا ہے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ، 5 مرتبہ جو نہائے اس کے بدن پر میل کچیل کہاں رہے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح سے آدمی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہے، 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں وہ غسل کرتا ہے، تو اس کے غسل 5 مرتبہ غسل کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتا. یہی مثال ہے اس شخص کی جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا. دیکھا؟ تو ہم یہ سوچیں، ہمارا یہ تصور، ہمارا یہ ارادہ بھی ہو کیا کہ نماز 5 وقت کی پڑھیں تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ جو ہم نیت کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبہ. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسبہ. نمبر 2، رمضان کا مہینہ ہے ابھی
دن باقی رہ گئے ہیں، بالکل افطار ابھی روزہ نہیں شروع کیا لیکن افطار کی تیاریاں ہو چکی ہیں. ہر مسجد کے سامنے بڑا سا خیمہ لگ گیا تیار ہو. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی چاند نکلے تاکہ افطار ملے. پہلے روزہ نہیں ہے، پہلے کیا ہو گئی ہے؟ افطار. آپ شروع سے سنتے آتے ہیں کہ من صام رمضان، جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آپ روزہ اللہ کے لیے رکھیں اور ساتھ میں یہ نیت بھی رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ روزہ رکھیں تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دی جائیں. یہ جو آپ گناہ کی مغفرت کی فکر لے کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبہ. اب میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی، یہ حسبہ. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، الا سن لو، لا اجر الا عن حسبتین. کسی انسان کو، کوئی بھی انسان اپنے نیک عمل کا اجر و ثواب اسی وقت پاتا ہے جب اس کے اندر حسبہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ لا اجر الا عن حسبتین. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستو، اللہ اکبر، اسی لیے ماہ رمضان آ رہا ہے. ماہ رمضان کے متعلق 3 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی، 3 عبادتیں. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قیام رمضان تراویح، نمبر 3 لیلۃ القدر. تینوں میں کیا الفاظ ہیں؟ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا. دیکھا آپ نے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پر دو، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، تینوں میں کیا فرمایا؟ ایمان اور احتساب. دیکھیں احتساب. نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کا روزہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ چاہے روزہ ہو یا قیام رمضان ہو، تراویح کی نماز یا لیلۃ القدر، ہر ایک میں اللہ کے رسول نے مغفرت کا وعدہ کب کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. یہ ہے احتساب. آپ نے فرمایا لا اجر الا عن حسبتین. کسی نیکی کا اجر و ثواب پورا بندہ اس وقت پاتا ہے جب بندہ کیا کرے؟ اپنے اندر احتساب پیدا کرے. نمبر 2، بلکہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھو ابھی آپ نے رمضان کے بارے میں سنا کہ روزے کی برکت سے گناہ کس کے معاف؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ کیا رکھے؟ حسبہ یعنی احتساب. تراویح کی پابندی کرنے، نماز تراویح اور قیام رمضان کا اہتمام کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بشرطے کیا ہے؟ ایمان اور احتساب. اور یہی معاملہ لیلۃ القدر کا بھی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من. اسی طرح سے ہمیں ایک حدیث اور یاد آئی، تو انسان صبر اور احتساب کے ساتھ اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی اس پر پریشانی آ جائے، کسی مشکلات میں گر جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور کیا کرے؟ صبر اور احتساب کرے، تب اس کو اجر و احتساب. اللہ نے یہ فرمایا احتساب ہوا، تم صبر کرو اور احتساب یعنی حسبہ. احتساب اسی حسبہ کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو صبر جیسے چیز اجر و ثواب بھی اللہ کب دیتے ہیں؟ جب ایمان اس صبر کے ساتھ کیا ہو؟ احتساب ہو. ہم اس پر صبر کریں کیونکہ اس کا صبر، اس پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر
سورۃ الانبیاء کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں حضرت زکریا اور ان کے اہل ویال ان کے گھر والوں کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. حضرت زکریا اور ان کے خاندان ان کے اہل ویال کی بڑی خوبی اللہ نے کیا بیان کیا؟ انہم کانوا یسارعون، بلکہ پوری آیت پڑھتے زیادہ بہتر ہے. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له، حضرت زکریا کیا دعا مانگ رہے تھے؟ لا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، دنیاوی اعتبار سے تو اولاد کا کوئی چانس نہیں. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کے پاس جاؤ ختم ہو چکا ہے. کسی کے سامنے کہیں چاروں طرف سے مایوسی ہے. اللہ اکبر. لیکن رب العالمین آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر اللہ مجھے لا ولد نہیں چھوڑنا، اللہ مجھے اولاد دے دے. رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ. سمجھ گیا؟ اور ایک انک سمیع الدعاء، آپ دعا قبول کرنے والے ہیں. پاکیزہ اولاد مجھے اللہ دے دے. اللہ یرثنی ویرث من آل یعقوب. اور ہم اپنے دنیا کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم دین کے لیے مانگ رہے ہیں اولاد، تاکہ یہ نبوت کا، رسالت کا، علماء کا، علم کا، دین کی خدمت کا سلسلہ جو ایک زمانے سے ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ ہمارے خاندان میں باقی دین کے لیے مانگ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کیا فرمائے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے یحییٰ کی دعا کو قبول کر لیا. اور کیا مانگ رہے تھے؟ بڈھے اور بڈھی دونوں کیا مانگ رہے تھے؟ دعا. دنیا کے سارے وسائل اور سارے اسباب ختم ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے نبی زکریا کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ نامی بیٹا انہیں عطا کر دیا. دیکھا، ہبہ ہبہ. ووہبنا لہ یحییٰ. رہی بات بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی اولاد کے لائق نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا واصلحنا لہ زوجہ، ہم نے اولاد کے لائق اس کی بیوی کو دوبارہ پھر بنا دیا. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فضل و کرم. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ. بیوی اولاد کے قابل نہیں رہ گئی تھی، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے فضل و کرم سے بیوی کو اولاد کے لائق ہم نے بنا دیا. اور اس سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ حضرت سارہ کو. اس سے پہلے حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے اولاد ملی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وَأَصْلَحَنَا لَهُ زَوْجًا. لیکن ہم نے کیوں کیا؟ یہی سمجھو میرے بھائی، اللہ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر بھی پیدا کرے. انہم، اللہ نے سبب اور علت بیان کیا کہ ہم نے زکریا کے ساتھ کو اولاد کیوں دیا، ان کی دعائیں کیوں قبول کر لی. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. پورا خاندان ہر وقت نیکیوں کی کوشش کرتا رہتا تھا. اجر و ثواب کے اعمال، نیکیاں، اللہ کی رضا، تقرب کے اعمال کرنے کے لیے ہمیشہ کیا کرتا رہا؟ وہ کوشش کرتا رہا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اور ہمیشہ ہم کو پورے خاندان کے لوگ ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہم کو پکارا کرتے تھے. دیکھا آپ نے کیسے پکارتے تھے؟ احتساب. کیا ہونا چاہیے؟ احتساب. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے. کیسے؟
رغبت اور رہبت کے ساتھ. کیا مطلب؟ رغبت کیا؟ وہی احتساب. کیا ہے وہ رغبت؟ احتساب کیا ہے؟ رغبت احتساب یعنی ایسا کروں تاکہ اللہ. اب ذرا سوچو, اولاد مانگ رہے ہیں, کس لیے مانگ رہے ہیں اولاد؟ اللہ تعالیٰ یہ میرے خاندان میں ایک زمانے سے مسجد اقصی کی امامت, خطابت, خدمت, رسالت, نبوت, اتنی بڑی نیکیاں ہمارے خاندان میں تھیں. اللہ ہم اس لیے اولاد چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں ہمارے خاندان میں باقی رہ جائیں. یدوننا رغبا ورہبا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے خوف کرتے ہوئے بھی دعا. اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا اور احتساب اور رغبت بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے برابر وہ ڈرنے والے تھے. تو دوستو یہ بات حسبہ کی چل رہی ہے. ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ حسبہ. دوسری چیز حدیث کے اندر لا عمل الا بنیت, کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ انسان کی نیت درست نہ ہو. نیت کے تین چیزوں کے بعد اللہ عمل قبول کرتا ہے. اجر و ثواب نہیں, اجر و ثواب کس پر موقوف ہے؟ احتساب پر. اور قبولیت ادائیگی کس پر موقوف ہے؟ نیت پر. میں نے کہا کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ کب قبول کرتے ہیں؟ جب تین چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. نمبر 1, پہلی شرط کیا ہے؟ بندہ مومن ہو. کیا ہو؟ مومن ہو. نمبر 2, مخلص, اس کی نیت خالص ہو, اپنے نیت کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود و ریاکاری نمود نہ ہو. نمبر 3, متبع ہو. کیا ہو؟ متبع. اور اسی متبع کو محسن بھی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے متبع کا؟ متبع کا مطلب یہ ہے دوستو, متبع کا مطلب یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ ایمان کی حالت میں جو عمل کر رہا ہے اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو. کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو. اسی لیے امام حسن بصری اور امام حسن بصری رحمت اللہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول بھی نقل کیا ہے, لیکن حسن بصری سے زیادہ مقبول کہتے ہیں لا يقبل عمل الا بنیت, کوئی عمل اللہ تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی نیت خالص نہ ہو. ولا يقبل عمل الا, کسی انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ بندہ کیا نہ ہو جائے؟ ایمان اور عقیدہ اس کا درست نہ ہو, عقیدہ توحید درست ہو. 2 ہو گئے. نمبر 3, ولا يقبل قول ولا عمل, سمجھ گئے نا؟ ولا نیت الا ما وافقت السنہ, کوئی عمل, نیت, عمل, اخلاص, ساری چیزیں, کوئی عمل اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک نہ ہو. یہ چھوٹی سی حدیث تھی, ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. یاد رکھنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں. لا اجر الا ان حسبۃ ولا عمل الا بنیۃ, کوئی کسی عمل کا اجر و ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ بندے کے اندر احتساب نہ ہو, اور کوئی عمل اللہ نہیں قبول کرتا جب تک کہ بندے کی نیت درست نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہماری نیتیں درست ہوں, ہمارے اندر احتساب ہو. یہ حدیث میں نے اس لیے سنا دیا کہ رمضان آ رہا ہے اور ابھی شاید مشکل سے 1 جمعرات اور پڑھے. رمضان ایک جمعرات پڑے گی ابھی, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ چاند والی رات ہو. تو ایک ہی رات ہمیشہ انسان اب رمضان کے لیے تیاری کرے تو ہم اس رمضان کا استقبال کریں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ, تاکہ ہمارے اعمال قبول کیے جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ثواب دے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب